بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ فرما مقدس علماء، حفاظ و قراء، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سر شام سے لے کر اب تک پروگرام چل رہا ہے اور آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. مجھ سے قبل آپ حضرات نے چند نعتیں اور تقریریں سماعت کی. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب تعالی غوث پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آپ حضرات بڑی عقیدت، محبت، چاہت اور خلوص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی یہ حشاش طبیعت دیکھنے کے بعد مجھے بے حد مسرت ہوئی. اللہ آپ کی اس بستی میں بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. یہ کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی ہے کیونکہ ان کی محنت نظر آ رہی ہے. آپ سب نے ان کا ساتھ کیا. آفتاب بھائی اور ان کے ساتھی یہ نوجوان بچے انہوں نے غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی محفل کو سجایا. اللہ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے اور ہم سب کو اللہ غوث پاک کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے. الحمدللہ ان میں کا ہر عالم، ہر مقرر، ہر شاعر ایسا ہے جس اسٹیج پر چلا جاتا ہے کامیابی کا ضامن ہوتا ہے. لیکن یہ ان سب کی ذرہ نوازی کے انہوں نے مجھے ناچیز فقیر کو موقع دیا، لہٰذا میں ان کا شکر گزار ہوں. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو عروج و ارتقاء عطا فرمائے. اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں عزت اور عافیت عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ لا معبود الا اللہ ولا مشہود الا اللہ ولا موجود الا اللہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا مماثل لہ ولا مقابل لہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی.
قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آئیے اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، قاطع بدعت، رہبر شریعت، علم کی ہے چٹان، بزم سنیت کی ہے پہچان، قوم سے ہے پٹھان، نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان۔ بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور تصور ہی تصور میں سب بریلی شریف چلتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، چوم کر مدینہ شریف کی جانب لو لگا کر عریضہ پیش کریں۔ یا رسول اللہ، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پر رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے حضرات، عرض و معروف سے پیش کر سب مل کر اللہ کے محبوب دانۂ غیوب پیغمبر اعظم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ 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 کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تھوڑا سا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا،
اور یا رسول اللہ علیہ السلام تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، رب تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رب فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے میں، شب و روز کے انقلاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ رب فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے میں، شب و روز کے انقلاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جس سے وہ ہمیں پہچانے اور ہم تک پہنچے۔ اپنی معرفت کے لیے اللہ نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو چمک دی، سبزے اگائے، درخت پیدا کیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ ساری کائنات کا تجزیہ کر کر دیکھ لیں، آپ ساری کائنات کا تجزیہ فرما کر دیکھ لیں تو معرفت الہی اور اس کی قدرت کی جو حکمت ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گی۔ مگر اس کے باوجود کتنا بڑا ستم ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کی، جو چیزیں اللہ کی معرفت کے لیے پیدا ہوئی، جو چیزیں خدا تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی، انسانوں نے خود انہی چیزوں کو اپنا خدا بنا دیا۔ مثلا پہاڑ خدا تک پہنچانے کے لیے تھے، مگر انسان نے اسی کے سامنے اپنی جبین عبودیت خم کر دی۔ سمندر کی موجیں اللہ کی معرفت اور اس کے قہر و جلال کا اظہار کرنے کے لیے تھی، مگر انسان نے انہیں خود اپنا خدا بنا لیا۔ المختصر، کسی نے درختوں کو اپنا مسجود بنایا، کسی نے جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ غور کریں اور مجھے بتلائیں کیا یہ ساری چیزیں اسی لیے پیدا ہوئی تھی کہ انہیں خدا مانا جائے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پیدا کرنے والے نے اپنی معرفت کے لیے ان چیزوں کو دلیل بنا کر پیدا کیا۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک بات تو واضح ہو گئی قرآن کی اس آیت سے کہ اس کے اندر ہر ایک کے لیے خدا رسی کی دلیل نہیں، ہر ایک کے لیے معرفت الہی کی دلیل نہیں، ہر ایک کے لیے خدا تک پہنچنے کی دلیل نہیں۔ اس میں دلیل ہے عقل اور بصیرت والے لوگوں کے لیے، اس میں دلیل ہے عقل والوں کے لیے۔ اسی طرح کی کتنی آیتیں قرآن حکیم میں موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلوں کے بعد ارشاد فرمایا ہماری قدرت کی یہ نشانیاں اسی شخص کے لیے مفید ہے جو اپنے اندر قوت تدبر و تأمل رکھتا ہے، جو اپنے اندر قوت فکر رکھتا ہے، جو اپنے اندر قوت ادراک رکھتا ہے۔ واقعات زمانہ شاہد ہے کہ ان چیزوں سے خدا تک پہنچنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، بلکہ اکثریت کا حال یہ ہے یا تو وہ پاگل ہیں یا عقل سے کورے ہیں، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، اسی وجہ سے وہ شرک اور کفر کی دلدل میں چلے گئے۔ اللہ اللہ، اب جب زیادہ تر لوگ کفر، شرک، ظلم، جبر اور تشدد کی طرف بڑھے تو اب ضرورت تھی
اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کو اتارا، ایک ایسے قافلے کو اتارا کہ اگر کوئی بہکنا بھی چاہے تو بہک نہ سکے، اگر کوئی ڈگمگانا بھی چاہے تو ڈگمگا نہ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، حکمت و دانائی عطا کی، اور ایسے ایسے محاسن و کمالات عطا کیے کہ اگر روئے زمین پر ایسے کمالات و محاسن انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کو میسر نہ ہوئے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت عطا کی کہ جو جس انداز میں ان سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اسی قوت، اسی طاقت اور ایسی ہی صلاحیت انبیاء کرام کو عطا کی۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات اچھی طرح سے عیاں ہو جائے گی۔ جب فرعون نے ظلم کیا، جبر کیا اور تکبر و گھمنڈ کا پتلا بن کر فرعون نے اپنی زبان سے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا اور کہا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف جائیے اور فرعون کے پاس بھی جائیے، نرمی کے ساتھ اس سے کلام کرنا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اولاً تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ گھبراہٹ ہوئی، آپ نے دعا کی پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات، میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر اور نائب کر دے۔ رب فرماتا اے موسیٰ، ہم نے آپ کی دعا قبول کی، ہم نے آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر اور نائب کر دیا۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ، اور اللہ فرماتا کہ ہماری نشانی لے کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون اپنے تخت کے اوپر کرسی رکھ کر اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ توجہ میری طرف رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اے فرعون، گناہوں سے باز آ جا، تکبر اور گھمنڈ چھوڑ دے، ادرانا چھوڑ دے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرعون ہنسنے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ، رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں، میں نے تو تمہیں نبوت نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ظالم، تیری کیا اوقات، تیری کیا حیثیت، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جس نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی، جو تمام کائنات کا رب ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرعون نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا دکھایا، فرعون نے انکار کر دیا۔ فرعون بولا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، میں اسے نہیں مانتا، اور کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دست پاک میں جو عصا مبارک تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گیا، فرعون کے تخت کے قریب پہنچا، دیکھتے ہی دیکھتے تخت کے اوپر چڑھ گیا، اور تخت کے اوپر چڑھ کر فرعون کی کرسی کے قریب پہنچا اور اپنی زبان کو فرعون کی داڑھی کے قریب لپانے لگا۔ اب فرعون کو پسینے چھوٹ گئے، فرعون کہہ اٹھا اے موسیٰ مجھے اس اژدہے سے بچاؤ، اے موسیٰ مجھے اس اژدہے سے بچاؤ، آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے، اسے کے پاس کتنی طاقت و پاور تھی، لاکھوں کا لشکر اس کے پاس موجود تھا، بے شمار دولت اس کے پاس موجود تھی، گھمنڈ اور تکبر کا پتلا بن کر اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا، مگر نبی کے سامنے اس کی حیثیت کتنی سی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے اللہ کی نشانی دکھائی، معجزہ دکھایا، اژدہے کو اس نے دیکھا، پسینہ چھوٹ گیا، پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا اور نبی سے مدد مانگنے لگا، کہتا ہے اے موسیٰ مجھے اژدہے سے بچائیے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اژدہے کو چھوڑا تو وہ دوبارہ لکڑی بن گیا، دوبارہ عصا بن گیا۔ بہت سارے لوگوں نے
جب اس معجزے کو دیکھا، اللہ کی اس نشانی کو دیکھا تو وہ توبہ کر کے داخل اسلام ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ اللہ اللہ غور کریں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ طاقت سے نہ گھبرائیں، آپ پاور سے نہ گھبرائیں، آپ کسی کی تعداد کو دیکھ کر نہ گھبرائیں، کیونکہ اللہ نے طاقت، پاور، قوت اگر لوگوں کو دی ہے تو ان سے کہیں زیادہ طاقت اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں فرعون جیسے مکار کی ساری ہیکڑی دھری کی دھری رہ گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس کی اوقات دکھا دی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج بہت سے لوگ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس میسائل ہے، میسائل سے اڑا دیا جائے گا، کوئی کہتا ہمارے پاس توپیں ہیں، توپوں سے اڑا دیا جائے گا، کوئی کہتا ہمارے پاس AK-47 ہے، اس سے اڑا دیا جائے گا۔ اور مسلمان بھی عجیب ہے صاحب، کوئی کہتا حضرت اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کر، مسجد میں آ جا، رب کی بارگاہ میں سجدے کر، اللہ اللہ۔ تم کہو گے حضرت اللہ نے انبیاء کرام کو طاقت دی، پاور دی، معجزات عطا کیے تھے، اب تو کوئی نبی ہے نہیں، تو میں کہوں گا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ کے محبوب نے ہمارے درمیان کسی کو نہیں چھوڑا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء جو ہے یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اگر آج بھی دین میں وقت پڑے گا یہ علماء آگے آئیں گے، اور ان علماء میں جو کامل ایمان ولی ہوں گے جب وہ کرامتیں دکھائیں گے تو دنیا کی تمام طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان سید محمد رضا میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تجھ کو کیا دیں گے شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون۔ غلط مطلب مت نکال لینا، کبھی سوچو سید صاحب کہہ کے چلے گئے تھے، کل کو مفتی صاحب اور قاری صاحب کو پریشان کرو، بولے حضرت ہم اپنی بخشش کے بارے میں سوچ کے کیا کریں گے۔ کبھی سوچو کہ نماز پڑھ کے کیا ہوگا، قرآن پڑھ کے کیا ہوگا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ آپ کو بس اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر صابر و شاکر رہنا ہے، اور یہ کہنا ہے اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون۔ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ تجھ کو کیا دیں گے شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون۔ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور کیا ہے سنت، کیا ہے بدعت، فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے۔ یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے۔ آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ اپنی پوری بستی میں ایک بھی گھر، حضرت مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہیں ہے، اور لوگ پریشان ہیں حضرت بیماری کیسے دور ہوگی، پریشانی کیسے دور ہوگی۔ تعویذ دینے والے بہت آ رہے ہیں، سامنے سونے دے رہے ہیں، نہ بیٹھنے دے رہے ہیں، نہ کسی سے بات کرنے دے رہے ہیں۔ اور بیماری دی جا رہی تعویذ دے دو، پریشانی ختم ہو رہی تعویذ دے دو، تعویذات کو کیوں نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی علماء میری اصلاح فرمائیں گے، میں اسی نظریے سے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کے اندر شفا اور رحمت کو نازل کیا مومنوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ مگر بعض ایسا ہے نماز ایک ٹائم میں پڑھے گا نہیں اور یہ جا رہا ہے کہ تعویذ نہیں مانگا۔ اچھا تعویذ دے بھی تو جب بھی خیریت نہیں ہے، بولے حضرت کا کچا ہی دے دیا تھا۔ میں نے بھئی کچا پکا کیا ہو، ایک صاحب کے پاس ہم گئے تھے آفتاب بھائی، ایک مشکل کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کچا والا 151 کا، پکا والا 1151 کا۔ تو میں نے بھئی میرے پاس تو کوئی
نہیں ہے، جتنا ہی علماء نے میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا میں نے لکھ کے دے دیا. تیرا کام بنانا نہ بنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں اس میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، بس دعا ہی کر سکتا ہوں. بولے نا حضرت 1151 کی بجائے 1551 لے لو مگر کام پکا ہی ہوگا. کام پکا ہی ہوگا. میں ابھی نماز پڑھی تھی، بولے ہاں جمعے کی پڑھی، تو میں نے بھائی باقی جو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی فرض ہے وہ کون پڑھے گا؟ بولے حضرت پڑھیں گے تو ہم ہی پڑھ لیں گے. کب پڑھو گے؟ کب پڑھو گے؟ دنیا کے اندر ایسا کوئی تعویذ ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ پہنچا دے؟ اگر ہے تو مجھے دکھا دو. بات حالانکہ میرا ٹاپک، میرا عنوان، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا اسی کے ضمن میں 2-4 باتیں نصیحت کی بھی کرتا چلوں. تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. جب ظلم بڑھا، جبر بڑھا، تشدد بڑھا، لوگ گمراہ ہوئے، تو اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا تاکہ کوئی بہکنا بھی چاہے تو بہک نہ سکے، اور اللہ نے انہیں نشانیاں عطا کی. اب آدم علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، ایوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے. تمام انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، مگر میرے نبی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب آپ سوچو گے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا، انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ تبلیغ کا کام، ہدایت کا کام کون کرے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے مجھے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ تم میں وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو بصیرت والے ہیں، جو قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں. ہر ایک عالم نہیں بلکہ وہ عالم دین جس کے جسم کا رونگٹا خدا کے خوف میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے جسم کا رونگٹا اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہو، جو ہما وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہو، وہی عالم دین انبیاء کرام کا سچا وارث ہے. اور انہی وارثوں میں سے ایک وارث ہیں جن کا نام غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی ہے. اللہ عبد القادر جیلانی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سونے سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے 40 سال تک راتوں کو غوث پاک سوئے نہیں ہیں. پوری رات مجاہدہ، پوری رات قیام، پوری رات رکوع، پوری رات سجدے، پوری رات قرآن کی تلاوت، پیغمبر اعظم پر درود پاک. ایک آج ہمیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. ایک آج ہماری حالت یہ ہے فجر ہم نہیں پڑھتے، ظہر ہم نہیں پڑھتے، عصر ہم نہیں پڑھتے، مغرب ہم نہیں پڑھ رہے، عشاء ہم نہیں پڑھ رہے. یہ میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، ہم سب ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے. اس سے پہلے کہ موت آئے گناہوں سے توبہ کریے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھوا دیتا ہے. اگر آپ کو واقعی غوث پاک سے سچی محبت ہے، اگر آپ واقعی غوث پاک سے محبت رکھتے ہو تو آج کے بعد نماز قضا مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، چغلی مت کرنا، غیبت مت کرنا، ہر گناہ سے توبہ کرو اور دنیا والوں کو چیلنج کر دو اے دنیا والوں ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو بغداد کے پیرانے پیر سے محبت ہے.
वाह भाई वाह सुभान अल्लाह कौन गौसे पाक? वो गौसे पाक जिनका एक एक लम्हा याद खुदा और याद मुस्तफा में गुजरता था। बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ गौसे पाक को अल्लाह ने ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता किया। गौसे पाक फरमाते हैं कि सारी कायनात मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी हथेली पर राई का नाम। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तुम लोग अपने घरों में जो काम करते हो, यहाँ तक के जो खाते पीते हो, वो भी मुझसे पोशीदा नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। आप कहोगे सैयद साहब कोई दलील है, कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? क्योंकि आज इस दुनिया में हजरत तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। कोई कहता है कि माज़अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कोई कह रहा है कि माज़अल्लाह नबी तो हमारी तरह है। कोई सहाबा इकराम पे कीचड़ उछाल रहा है, तो कोई कह रहा है कि सिर्फ गौसे पाक का ही जिक्र क्यों करते हो? कोई कह रहा है कि आप गौसे पाक की शान बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हो। तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह की लोग खुराफातें फैला रहे हैं। मैंने कहा, मैंने पहले ही बताया था, इन नफी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। ज्यादातर लोग दुनिया के अंदर अकल से कोरे हैं। अगर आप कुरान पाक और अहदीस मुस्तफ़ा का मुताला गहरी नजरों से करेंगे तो ये बात अच्छी तरह से आया हो जाएगी। दुनिया के अंदर अकल और बसीरत वाले लोग कम है, ज्यादातर अकल से कोरे हैं। जभी तो वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां करते, जभी तो वो औलिया इकराम की शान में नुक्ताचीनियां करते। अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो अल्लाह की निशानियां हैं, ये तो अल्लाह की दलील है। अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को, अंबिया इकराम को, औलिया इज़ाम को, अंबिया इकराम को मौजज़ात अता किए, औलिया इकराम को करामतें दी, ताकि ये औलिया इकराम करामतें दिखाएं और कोई भी बंदा इस करामत को देखकर बहक ना सके। क़यामत के दिन ये ना कह सके मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। रब फरमाएगा बताया ही नहीं बल्कि मेरे वलियों ने करके दिखाया था। अगर तेरे अंदर अकल होती तो तुझे मेरी मार्फत हासिल होती। बेशक बात सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई, क्या मकाम, क्या रिफ़अत, क्या अज़मत अता की। मुलाहज़ा करें, सब गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, मचल कर गए सुभान अल्लाह और अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह। बात तो समझ में आ रही है ना? आ रही है तो मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। गौसे पाक की शान मुलाहज़ा करें। गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी एक जलसे में खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। शुरू में गौसे पाक को तकरीर करना नहीं आता था। आप वाज नहीं फरमाते थे, खिताब नहीं फरमाते थे। एक दिन ख्वाब में पैगंबर आजम का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया ए अब्दुल कादिर आप तकरीर क्यों नहीं करते हो, खिताब क्यों नहीं फरमाते हो, वाज और नसीहत क्यों नहीं करते हो? अर्ज करते ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस होता है और लोगों को मैं देखता हूं तो उनकी ज़बानें बड़ी फसीह और बलीग हैं, मुझे थोड़ा सा एहसास होता है। सरकार ने फरमाया ए अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोलो। अब्दुल कादिर जिलानी ने मुंह को खोला तो अब मेरे और आपके पैगंबर ने अपने लुआब दहन को अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह। एक रोज ख्वाब में मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ियारत हुई। अल मुख्तसर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी अपने लुआब दहन को अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में डाला। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद जब गौसे पाक खिताब फरमाते थे तो अल्लाह अल्लाह लोगों के दिलों पर ऐसा असर होता था कि मजमे में से कई कई लाशें उठानी पड़ती थी। और गौसे पाक की एक करामत ये थी कि लाखों लाखों के मजमे में
بنا مائک، بنا مشین، بنا لاؤڈ اسپیکر کے آپ کی آواز پہنچ جاتی تھی. جس طرح لاکھوں کے مجمع میں آپ کے قریب والا آپ کی آواز کو سنتا تھا، اسی طرح لاکھوں کے مجمع میں جو سب سے آخر میں ہوتا وہ بھی آپ کی آواز کو سنتا تھا. بہجت الاسرار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلسے میں خطاب فرما رہے. اللہ اللہ، ہزاروں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے. اسی مجمع میں آپ کے ایک بڑے خاص مرید، آپ کے خلیفہ، اللہ کے ولی شیخ علی بن ہیتی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ غوث پاک کی تقریر سن رہے ہیں. غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی تقریر فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. اچانک غوث پاک نے اپنی تقریر کو روک دیا، اسٹیج سے نیچے اترے، شیخ علی کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے. سامعین حیران ہیں، علماء کرام حیران ہیں، مگر آپ کا جاہ و جلال ایسا تھا کسی کی ہمت و مجال نہ ہوئی جو آپ کو ٹوک دیتا. چند منٹ تک آپ اسی طرح شیخ علی کے قریب کھڑے رہے. چند منٹ کے بعد آپ نیچے سے واپس اسٹیج پہ تشریف لائے، جہاں سے خطاب کو روکا تھا، تقریر کو روکا تھا، وہیں سے تقریر آگے بڑھا دی. اللہ اللہ، خطاب مکمل ہوا، جلسے کا اختتام ہو گیا، سلام ہوا، دعا ہوئی. اس کے بعد آپ کے ایک شاگرد نے آپ کے دامن اقدس کو تھام لیا، عرض کرتا ہے، اے اللہ کے مقدس ولی عبد القادر جیلانی، آپ کا ایک ایک قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے. آپ کے ایک ایک قدم میں ہزارہا مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اے اللہ کے ولی عبد القادر جیلانی، آج سے پہلے کئی جلسوں میں ہم نے آپ کو خطاب فرماتے ہوئے دیکھا، آج سے پہلے ہم نے آپ کو کئی محفلوں میں خطاب فرماتے ہوئے دیکھا، مگر کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے تقریر کو بیچ میں روکا ہو، روک کر اسٹیج سے نیچے آئے ہو اور سامعین کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے ہو. اے اللہ کے ولی، آج آپ نے اپنے خطاب کو، اپنی تقریر کو، اپنے واعظ کو بیچ میں روکا، شیخ علی کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے. اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ توجہ سے سننا. اگر توجہ سے سنو گے اذہان کو طہارت حاصل ہوگی، توجہ سے سنو گے قلوب کو تسکین حاصل ہوگی، توجہ سے سنو گے انشاءاللہ روح کو بالیدگی حاصل ہوگی. جب آپ سے معلوم کیا گیا، اے سرکار غوث پاک، اے عبد القادر جیلانی، آج آپ نے تقریر کو بیچ میں روکا، شیخ علی کے قریب آ کر کھڑے ہوئے، اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شیخ علی کو بلایا جائے، شیخ علی کو بلایا جائے. شیخ علی کو بلایا گیا. غوث پاک نے فرمایا، اے شیخ علی یہ بتاؤ، جب آپ ہماری تقریر سن رہے تھے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ شیخ علی کہتے ہیں، اپنے دل کی تختی پر میرے جملے کو نوٹ کر لینا. اللہ اللہ. شیخ علی بن ہیتی کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب حضور تقریر فرما رہے تھے، عبد القادر جیلانی تقریر فرما رہے تھے، میں تقریر سن رہا تھا، مجھے تقریر سنتے سنتے نیند آ گئی. جیسے ہی نیند آئی، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے. جیسے ہی نیند آئی، خواب میں سرکار تشریف لے آئے. جیسے ہی نیند آئی، خواب میں اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اے لوگوں سنو، شیخ علی تو حالت خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے اور میں عبد القادر حالت بیداری میں اپنے آقا کے جلووں سے منور ہو رہا تھا. میرا امام جب اس کرامت کو پڑھتا ہے تو بریلی سے پکار اٹھتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ بہت خوب.
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سربلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوا تیرا۔ سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون غوث پاک سے محبت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آفتاب بھائی آپ کا جلسہ 100% نہیں 101% کامیاب ہے، اور کامیاب بھی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے مقدس ولی عبدالقادر جیلانی کا ذکر جو کر رہے ہیں۔ اے سنیو، آپ اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں، بہجت الاسرار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے عبدالقادر مان جو تم مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ عبدالقادر جیلانی نے دعا کی، پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات مالک کائنات، میری دعا یہ ہے کہ تیرا جو بندہ مجھ سے محبت کرے تو اسے جب تک موت نہ دینا، جب تک اسے توبہ کی توفیق عطا نہ فرما دے۔ عبدالقادر جیلانی نے دعا کی کہ اے اللہ جو مجھ سے محبت کرے تو اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا۔ رب کی بارگاہ سے الہام ہوا، اے میرے بندے عبدالقادر، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اب جو تجھ سے محبت کرے گا ہم اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے، جو تجھ سے محبت کرے گا ہم اسے مرنے سے پہلے گناہوں سے بچا دیں گے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آتا ہو تو چلو، زیادہ دور چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بمبئی میں راستے میں ایک شہر پڑتا ہے جس کا نام ہے برہان پور۔ برہان پور میں الحمدللہ سب اہل سنت والجماعت کے لوگ، اور وہ لوگ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سبحان اللہ، لنگر لٹاتے، لنگر کرتے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور برہان پور کے لوگ بتاتے ہیں۔ حالانکہ میں علماء کرام کی بارگاہ میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، بلکہ برہان پور کے لوگوں نے مجھے بتایا۔ جب بات آ گئی تو میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ برہان پور کے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر ایک زمانے سے صدیوں سے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام کا لنگر ہوتا ہے، ہم لوگ کھانا بناتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب اسی برہان پور میں کچھ براہمن پنڈت غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ ایک دن 11ویں شریف کا تھا، لنگر چل رہا تھا، ایک پنڈت جی کا بیٹا آیا اور کہنے لگا مسلمانوں سے، بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانا بناتے لوگوں کو کھلاتے ہو، یہ کس لیے کرتے ہو آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نوجوانوں نے سوچا یار غیر مسلم ہے، پنڈت ہے، براہمن ہے، اسے کیسے سمجھائیں؟ مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے بڑے پیر کی یاد مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑے پیر کی یاد مناتے۔ وہ پنڈت جی کا بیٹا بولا کہ بھئی آپ یاد مناتے ہو، اس یاد منانے سے کیا فائدہ؟ مسلمان جلال مارے بولے یہ مت پوچھ کیا فائدہ، بولے یہ پوچھ اس سے فائدہ کیا نہیں؟ بولا اچھا اگر میں بھی آپ کے بڑے پیر سے محبت کروں تو کیا مجھے بھی فائدہ ملے گا؟ کچھ لوگ بڑے عقل مند تھے، انہوں نے کہا اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، تو بھی آزما کے دیکھ۔ اب اس براہمن کے بیٹے کو، پنڈت جی کے بیٹے کو غوث پاک سے محبت ہونے لگی۔ اس نے 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام سے کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس نے کھانا کھلایا، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دی تھی، برکت ہوئی۔ لوگ کہتے اب یہ جب تک جیا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کا لنگر کرتا رہا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ اچانک چند سال گزرے تھے، بیمار ہوا، موت آ گئی، مر گیا، انتقال ہو گیا۔
पंडित जी का बेटा था, ब्राह्मण था, गैर मुस्लिम था। उसके घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक इसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया और इसकी चिता और अर्थी तैयार की गई। इसकी अर्थी को उठाकर शमशान घाट ले जाया गया। शमशान घाट में चिता तैयार थी। जब चिता पर इस पंडित के बेटे के लाशे को रखा गया, इसके बाप ने जब इसकी चिता में आग जलाई तो अब आग नहीं जलती। मचल के कहते सुभान अल्लाह। पूरा बुरहानपुर शाहिद है। लोग कहते हैं काफी सारी कोशिशें की गई मगर इसकी चिता में आग ना लगी। तो जो उस इलाके के सबसे बड़े पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया। पंडित जी से कहा गया कि अजीब मामला है, एक नौजवान है, उसके लाशे को आग नहीं जला रही है। पंडित जी ने पूछा बताओ ये करता क्या था। अब इस नौजवान के बाप ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम पर लंगर करता था। पंडित जी समझ गए मामला कुछ और है। अब अल्लाह ही बेहतर जाने क्या मामला है। पंडित जी ने सोचा अगर सच बात बता दी तो ना जाने कितने लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। अगर सच बात बोल दी तो ना जाने कितने लोग अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। पंडित जी ने अपने दिमाग को चलाया और शैतानी फॉर्मूला निकाला। कहा ये लोगों सुनो, ये मुसलमानों के बड़े पीर से मोहब्बत करता था, इस वजह से इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है माज़अल्लाह। ये मुसलमानों के पीर से अकीदत रखता था, इस वजह से इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है। लोगों ने कहा कि पंडित जी अब क्या किया जाए। कहा इसके लाशे को आग नहीं जलाएगी। कहा फिर क्या करें। कहा इसके लाशे को उठाओ, दरिया में बहा दो, नदी के अंदर बहा दो। अब इसके लाशे को नदी के अंदर बहा दिया गया। लाशा नदी में बहा। कुछ दूरी पर एक बस्ती है, वहां पर एक अल्लाह का मुकद्दस बंदा जब रात को सोया तो ख्वाब में गौसे पाक की ज़ियारत हुई। गौसे पाक ने फरमाया ये मेरे गुलाम सो नदी के किनारे पर जा, दरिया के किनारे पर चला जा और जा, वहां पर मेरा एक गुलाम दरिया में बहता हुआ आ रहा है, उसके लाशे को निकाल, तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम कर और ऐलान कर दे जो भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। अब वहां के लोग दरिया के किनारे पर आए, लाशे को निकाला, तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम किया, नमाज जनाजा पढ़ाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अब उन लोगों ने सोचा यार ये पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा जिससे जन्नती होने की बशारत अल्लाह के मुकद्दस तरीकों से पाक दे रहे हैं। इसके बारे में जानकारी जमा की जाए, इस पर तहकीक की जाए, इस पर रिसर्च की जाए। वो लोग अपनी बस्ती से चले, दरिया के किनारे किनारे चल दिए। कोई बस्ती या शहर या कस्बा आता तो वहां पर मालूम करते क्या फला दिन फला तारीख में यहाँ से किसी के लाशे को बहाया गया था। जब कहते लोग हमें नहीं मालूम, आगे बढ़ जाते। वो लोग बुरहानपुर पहुंचे और मालूम किया क्या यहाँ पर फला दिन फला तारीख में किसी इंसान के जनाजे को दरिया में डाला गया था। मुसलमानों ने कहा हाँ यहाँ से एक शख्स के जनाजे को दरिया में डाला गया था। इन लोगों ने कहा क्या मामला हुआ था। कहा एक ब्राह्मण था, एक पंडित था, उसके लाशे को आग ने नहीं जलाया। जब आग ने नहीं जलाया तो लोगों ने उसके लाशे को दरिया में बहा दिया। कहा करता क्या था। लोगों ने बताया ज्यादा तो हमें मालूम नहीं, मगर हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम पर लंगर करता था, गौसे पाक की 11वीं मनाता था। अल्लाह अल्लाह लोग हैरान है कि यार गैर मुस्लिम ब्राह्मण पंडित का बेटा अब जन्नती होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी, जन्नती होने के लिए मुसलमान होना जरूरी, जन्नती होने के लिए ईमान लाना जरूरी। लेकिन ये तो गैर मुस्लिम है, ब्राह्मण है, पंडित है, ये कैसे जन्नती हो गया। मामला समझ में नहीं आया। ये लोग अपनी बस्ती में पहुंचे। जिन साहब को ख्वाब में गौसे पाक का दीदार हुआ था, रात को उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी। कहते हैं औराद व वज़ाइफ पढ़ने के बाद जब मैं रात को सोया तो फिर ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ लाई और फरमाया ए मेरे गुलाम परेशान क्यों होता है, घबराता क्यों है, टेंशन क्यों
لیتا ہے کہ تجھے میرا فرمان یاد نہیں ہے؟ میں نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے جو بندہ مجھ سے محبت رکھے گا اللہ اسے جب تک موت نہیں دے گا جب تک توبہ کی توفیق نہ دے دے۔ اے میرے غلام سن، وہ پنڈت براہمن ضرور تھا مگر اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی تو اللہ نے مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دی تھی۔ اس نے پڑھ لیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے غلام وہ بھی جنتی ہے اور جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے ان سب کو بھی جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک غیر مسلم غوث پاک سے سچی محبت کرے تو اللہ اسے جہنمی سے جنتی بنا دے، اور ہم ایمان والے اگر غوث پاک سے محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ جی ملے گا نہیں ملے گا؟ جی سب غوث پاک کے عاشق ہیں مگر پھر وہی بات آ گئی نماز کتنی پڑھ رہے ہو؟ غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اچھا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا دن آیا کہ آپ نے وضو کیا ہو، مسجد میں پہنچے ہو، عشاء کی نماز پڑھی ہو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھا ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی دن آیا کیا آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کی ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی دن گزرا کیا آپ نے مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ تسبیح و تحلیل کیا ہو؟ آپ کہو گے سید صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ نوجوان بیٹھے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے آپ سب بڑے اچھے ہیں مگر بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے یہ یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں تو جب تک ایم بی رہتی ہے ہٹتے نہیں ہیں، فیس بک پہ ویڈیو دیکھنے میں آئے تو جب تک ایم بی چلے گی دیکھتا رہے گا، اور کچھ نوجوان تو ایسے ہیں اگر ایم بی ختم ہو گئی تو 12 بجے کا انتظار کرے گا، کب 12 بجے کب ایم بی میرے فون میں آئے اور میں گوگل پہ سرچ مار کے اشلیل ویڈیو دیکھوں۔ کتنے نوجوان کتنے ہمارے بھائی گوگل پہ سرچ مار کے اشلیل ویڈیو دیکھ کے مرد سے نامرد بن چکے، کتنی لوگوں کی کڈنیاں فیل ہو گئی، کتنے لوگوں کے لیور میں انفیکشن، کتنے لوگوں کے جو ہے گردوں میں انفیکشن، کسی کے معدے میں انفیکشن، کسی کی آئی سائٹ ویک، کسی کے کانوں میں انفیکشن، کسی کے سر میں درد رہتا ہے، اور بعض نوجوان کا چہرہ دیکھو تو یہاں نشان یہاں نشان یہاں نشان، جھریاں پڑی ہوئی، بعض کا چہرہ میں ایسا لگتا ہے جیسے ٹماٹر کے کھیت کو جھلسا مار جاتا ہے اور ٹماٹر پلا جاتا ہے، بعض نوجوان کا چہرہ ایسا نظر آتا ہے، اور یہی نوجوان پوری رات اشلیل ویڈیو دیکھتا ہے، جب فجر کے ٹائم پہ سوئے گا تو 10 بجے اٹھے گا، پھر کہتا ہے حضرت پریشان رہتا ہوں بیمار رہتا ہوں، گھر والے کہہ رہے ہیں پریشان رہتا ہے بچہ بیمار رہتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، میں نے کہا اس سے موبائل لے لو، اس کے ہاتھ میں اللہ کا مقدس قرآن دے دو، تیرا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرے گا دل میں ایمانی طاقت پیدا ہوگی، تیرا بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تیرا بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ بیماری سے شفا دے دے گا۔ ارے یہ وہ قرآن ہے اگر اس کی آیتوں کو پڑھ دیا جائے تو رحمت الہی کا نزول ہو جاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے اگر اس کی آیت شفا کو پڑھنے کے بعد کسی مریض پر دم کر دیا جائے تو اسے شفایت کاملہ عاجلہ تامہ مطلقہ مل جاتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، بے چین دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اے میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، موبائل سے ہٹو، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، غوث پاک کے سچے عاشق بن کے دکھاؤ، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب و کامیاب۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر جو پڑھے ہوئے بھی ہیں تو وہ بھی بیچارے تیجے میں کھول کے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ تو توفیق کا بھی لوگوں کو اور تیجے میں بھی امام صاحب پڑھیں گے مدرسے کے بچے پڑھیں گے اور اس پہ بھی امام صاحب کی خیریت نہیں ہے، اگر کسی ایک تیجے میں امام صاحب نہ ہوئے گھر چلے گئے یا کوئی بچہ بیمار ہوا یا ماں باپ بیمار ہوئے تو بولے ہم تو جب بھی یہاں ہیں امام صاحب ملتے ہی نہ، بولے تو ملتے ہی نہ، 50 بار اس کے گھر چلے گئے وہ فاتحہ لگانے کے لیے نیاز لگانے کے لیے 50 بار اپنے کام سے لے گیا اور ایک بار امام صاحب نہیں گئے اس کے گھر فاتحہ سے تو بولے بھائی انہیں بڑی روٹیاں لگ رہی ننگلی کی ان کا بھی حساب کتاب کرنے کے
میں نے کہا بیٹے تو کیا امام صاحب کا حساب کتاب کرے گا؟ جس دن ملک الموت آئیں گے تو ہی زمین پر لیٹا پڑا ہوگا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ حساب کتاب ہوتا کیسے، پھر تیرا ایسا حساب لگایا جائے گا، ایسا حساب لگایا جائے گا، جب قبر میں جائے گا تو دائیں سائڈ کی پسلیاں بائیں سائڈ کی اور بائیں سائڈ کی پسلیاں دائیں سائڈ کی، جسے دیکھو تو مولوی کی برائی کر رہے ہیں آپ زیادہ تر۔ حالانکہ میرا جو اپنا تجربہ ہے حضرت، مجھے یہ محسوس ہوا کہ ابھی بھی 80% لوگ تو علماء سے محبت کرتے ہیں، 80% لوگ، اور 10% لوگ مجھے ایسے لگے کہ جنہیں نہ اچھائی سے مطلب ہے نہ برائی سے، اور 10% لوگ مجھے ایسا لگا کہ انہیں صرف اماموں کی برائی ہی نظر آتی ہے۔ جس کے خود کے پہلا کلمہ یاد نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے امام صاحب کی قرات صحیح نہ ہے، جس کے تشہد یاد نہیں وہ کہہ رہا ہے یار قاری صاحب کی قرات اچھی ہے بھائی، ان کی آواز موٹی ہے موٹی۔ اگر اللہ کے بندے تو خود کلمہ یاد کرتا، اپنی نماز یاد کرتا، دعائے قنوت یاد کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بارے میں نالج جمع کرتا، ان چیزوں کو بھول گیا، امام کے پیچھے پڑ گیا۔ بات آگے کی میں عرض کرتا ہوں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہو کم سے کم اسے تو برباد مت کرو۔ اگر آپ امام کی برائی کریں گے اور پھر اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں۔ اچھا معلوم ہے حضرت مسئلہ ہی ہے بہت مسئلہ معلوم ہے، میں پھر بھی چل رہا ہوں۔ تو جو لوگ علماء کی برائی کرتے ہیں، علماء کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر موتیوار عرض کروں گا میرے بھائی سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑ گئی، پوری دنیا آپ کو مٹانا چاہتی ہے، پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کوئی کہتا ہم قرآن سے 26 آیتیں نکال دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم معاذ اللہ قرآن کے اندر جو ہے وہ خامیاں ہیں غلطیاں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کہہ رہا ہے کہ فجر کی اذان بند ہونی چاہیے، اس سے ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے مسجدوں میں لگے ہوئے انہیں ہٹا دیں گے، ہم اذانیں بند کرا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہم مسلمانوں کو گھر واپسی کرا دیں گے۔ کتنے مسلمان جو ہے بیچارے وہ موب لنچنگ کا شکار ہو گئے، کتنے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، کتنے مسلمانوں کو مارا گیا، اور آج طرح طرح کے فتنے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو ایک ظالم، ایک بدبخت رام گیری نام کا گنڈا ظالم آتنوادی جس نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو گالیاں دی، جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی، اس ظالم نے معاذ اللہ پیغمبر اعظم کو گالیاں دی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا میں پیغمبر اعظم کو گالیاں دوں گا مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا، وہ یہ سمجھ رہا تھا میں پیغمبر اعظم کی شان میں بکواس کروں گا مسلمان نبی کا دامن چھوڑ دے گا۔ اس ظالم کو کیا پتا، اے ظالم، اے بدبخت، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نبی کی شان میں بھوکے گا تو مسلمان نبی کے دامن کو چھوڑ دے گا؟ تو نبی کی شان کو کیا سمجھے گا، تو نبی کی عظمت کو کیا سمجھے گا؟ تو ظالم ہے، بدبخت ہے، آتنوادی ہے، حرام کی اولاد ہے، تیرے نطفے میں خامی ہے، تو ہمارے نبی کی شان اور عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو نے سمجھے کیا ہے پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ تقوی والا کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ارے آپ نے سنا ہوگا عورتوں کو عزت دلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، بچیوں کو مقام اور مرتبہ دلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، بھائی کو بھائی کا حق کیا ہے بتانے والی کوئی ذات ہے تو میرے نبی کی ذات ہے۔ المختصر، اس کائنات کو انسانیت کا درس، انسانیت کا سبق دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ ان ظالموں سے کہہ دو اے ظالموں، تم یہ سمجھ رہے ہو ہم نبی کی شان میں بھوکیں گے مسلمان نبی کا دامن چھوڑ دے گا؟ میں علل اعلان کہتا ہوں ارے مسلمان نہ نبی کا کلمہ چھوڑے گا نہ نبی کا دل چھوڑے گا۔ ارے جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی رہے گا ہم نبی کا ذکر کرتے رہیں گے، نبی کی غلامی کی دم بھرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں ہاں ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے بابا ہی بات سناؤں گا۔ یا رسول اللہ، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اگر آپ مجھے بتائیں اس ظالم نے پھر ایک وہ بدبخت یہاں کا ڈانسنا کا کتا وہ ظالم وہ منحوس وہ لعین
جسے اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا. مگر میں آپ سے کہنا ہی چاہتا ہوں, میں نے ذکر اس لیے کر دیا, ہمارے نبی کو لوگ معذرت گالیاں دے رہے ہیں, ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنی توفیق ہوئی مسجد میں جاتے نماز پڑھتے ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے, آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتے تو آپ لٹ لا کے اس کا سر پھوڑ دیں گے. لیکن یاد رکھنا, باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک پیغمبر اعظم سے محبت نہیں ہوگی آپ کامل ایمان مومن نہیں بن سکتے. میرے بھائیو, وقت آ گیا, عمل کے میدان میں آئیں, اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں. جو نماز نہیں پڑھتا نماز 5 بار جماعت ادا کرے, جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا وہ داڑھی رکھ لے, جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے وہ گناہ سے توبہ کرے, اور دنیا والوں کو یہ بتا دے, اے دنیا والوں ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا, ہمیں لاواری سمجھنے کی غلطی مت کرنا, ہمیں غریب مت سمجھنا. ارے تم کیا سمجھو گے, تمہارے پاس دولت ہے, تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو, تمہارے پاس طاقت ہے, تمہاری طاقت تمہیں مبارک ہو. ارے یار آپ نہیں سمجھے, بالکل آسان کیے دیتا ہوں, سنو اور نوٹ کرو, اس دنیا کے اندر کسی بھی امیر کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے, مگر الحمدللہ اسی ہندوستان کی دھرتی پر ہم غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز موجود ہے. بابا ہی بس سبحان اللہ ماشاءاللہ. ڈر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کیوں کر رہے ہو؟ مدھیہ پردیش کے اندر آپ نے نہیں دیکھا, ایک حاجی شہزاد صاحب ہے, جب اس ظالم نے حضور کی شان میں گستاخی کی, انہوں نے اپنے محلے کے لوگوں کو جمع کیا اور پولیس کے تھانے میں پہنچ گئے اس ظالم کے خلاف FIR کرانے کے لیے. وہاں پہ انہوں نے جو تھا اپنا جاپن وغیرہ دیا. اب اسی مجمع میں کچھ نشیڑی شامل ہو گئے, اور ان نشیڑیوں نے پتہ نہیں دنگا کیا یا کیا کیا, اللہ بہتر جانے. وہاں پر کچھ جو تھا پتھراؤ وغیرہ ہو گیا, نشیڑیوں نے دنگا کر دیا. پتہ لگا اس رام گیری ظالم کے خلاف تو کچھ ہوا نہیں, وہ ایسے کھلا بندہ, الٹا حاجی شہزاد کے اوپر FIR ہوئی, اور FIR ہوئی اور پرشاسن نے بھی آن فانن میں حاجی شہزاد پر کارروائی کی, اور یہ لوگ بلڈوزر لے کے حاجی شہزاد کا مکان توڑنے کے لیے پہنچ گئے. اور مکان جانتے ہو کتنی قیمت کا تھا؟ لوگوں نے مجھے بتایا بڑے سید صاحب 16 کروڑ کی لاگت سے حاجی شہزاد نے مکان بنایا تھا. کتنی لاگت سے؟ 16 کروڑ. جب ان لوگوں نے مکان توڑنا شروع کیا, حاجی شہزاد نے کہا کہ اس مکان کے اندر میری 3 گاڑیاں پڑی ہیں, مجھے گاڑیاں نکالنے دی جائیں, مجھے گاڑیاں نکالنے دی جائیں. لیکن حاجی شہزاد کو گاڑیاں بھی نکالنے نہیں دی گئی. اسی مکان میں ایک حاجی شہزاد کی فارچونر, ایک کریٹا, ایک آڈی پڑی ہوئی تھی. تینوں گاڑیاں توڑ دی گئی جو تقریباً 1 کروڑ کی قیمت کی گاڑیاں تھی. 1 کروڑ کی گاڑیاں, 16 کروڑ کا مکان, 17 کروڑ کو چکنا چور کر دیا گیا. حاجی شہزاد کا مکان توڑ دیا گیا, گاڑیوں کا چورا چورا کر دیا گیا. ایک پریس رپورٹر آگے بڑھا, ایک پترکار آگے بڑھا, حاجی شہزاد سے معلوم کیا, مائک آگے بڑھایا اور کہا حاجی صاحب ناموس رسالت کی خاطر آواز اٹھائی تھی, نبی کی عزت کی خاطر آواز بلند کی تھی, نبی کی عظمت کی خاطر بولے تھے, 17 کروڑ کا نقصان کر دیا گیا, مکان توڑ دیا گیا, گاڑیاں توڑ دی گئی. کیا ابھی بھی ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاؤ گے؟ کیا ابھی بھی نبی کی عظمت کے لیے بولو گے؟ کیا ابھی بھی نبی کا نام لو گے؟ کیا ابھی بھی نبی کا کلمہ پڑھو گے؟ میں حاجی شہزاد کے حوصلے کو سلام کہتا ہوں. مدھیہ پردیش کے حاجی شہزاد نے کہا تھا اور علل اعلان کہا تھا, نڈر ہو کر کہا تھا, بابانگ کوہل کہا تھا, اے لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہو میرا 16 کروڑ کا مکان توڑ دیا, 1 کروڑ کی گاڑیاں توڑ دی تو حاجی شہزاد بولنا چھوڑ دے گا, نبی کا کلمہ چھوڑ دے گا, نبی کا دامن چھوڑ دے گا؟ حاجی شہزاد نے کہا تھا یہ تو 17 کروڑ کی بات ہے, اگر آپ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو گے جب بھی میں نبی کا کلمہ پڑھتا رہوں گا. ظالموں کو بتا دو, میں کہتا ہوں صرف حاجی شہزاد نہیں, مسلمان کا ایک ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے اگر ہمارے گلے کاٹو گے گلے کٹوا لیں گے, مکان توڑو گے برداشت کر لیں گے, ہماری جانوں کے ساتھ کھیلو گے برداشت کر لیں گے, مگر نبی کی عظمت پہ بولو گے برداشت نہیں کریں گے, نبی کی عزت پہ حرف اٹھاؤ گے برداشت نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں ایک ایک بچہ ہمارا اپنا سر کٹا دے گا مگر نبی کی عزت کے خلاف ایک بھی بات برداشت نہیں.
جی کچھ نماز پڑھو نہیں پڑھو گے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ختم کر دیں؟ اچھا آخری بات اور تقریر ختم۔ غوث پاک سے کون کون محبت کرتا ہے پھر بتا دو۔ ماشاءاللہ ہاتھ نیچے کر دیں۔ غوث پاک کو اللہ نے یہ شان یہ مقامی مرتبہ عطا کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جسے میں پسند نہ کروں اس کی زبان پر میرا نام نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ نے غوث پاک کی یوں سمجھ لیجیے مٹھی میں دیکھا۔ مطلب غوث پاک کا ذکر وہی کرتا ہے، غوث پاک کو یاد وہی کرتا ہے جسے غوث پاک پسند فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ 11ویں کیا ہے، نیاز کیا ہے، فاتحہ کیا ہے، عبد القادر جیلانی کیا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ وہ والا ہے جسے اللہ کے ولی نے پسند ہی نہیں کی۔ جی اور اس سے ضد کرنے کی، بحث کرنے کی، مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی دلیل چاہیے تو یہ ہمارے علماء بیٹھے ان کے پاس لے آنا، یہ اسے ایسا سمجھائیں گے کہ دوبارہ وہ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ غوث پاک کو اللہ نے شان یہ مقام یہ مرتبہ عطا کیا۔ اگر ایمان کی حالت میں کوئی غوث پاک کے چہرے کو دیکھ لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ بغداد کے ایک راستے سے غوث پاک گزر رہے تھے، چلتے چلے گئے، ایک وسیع عریض میدان، اس میں ہزاروں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع۔ غوث پاک مجمع کے قریب گئے اور کہا کہ اتنے سارے لوگ یہاں پر کس لیے جمع ہوئے؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ حضور اس علاقے کا جو سب سے بڑا چور سب سے بڑا ڈاکو ہے اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے، اور قاضی صاحب نے اس کے جرائم کو سننے کے بعد اس کے لیے جو سزا تجویز کی ہے، لہذا کچھ دیر کے بعد اسی میدان میں اس چور اس ڈاکو کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ غوث پاک نے فرمایا وہ چور وہ ڈاکو کدھر ہے؟ اشارہ کیا حضور فلاں طرف ہے۔ غوث پاک مجمع کو چیرتے ہوئے اس ڈاکو کے قریب تشریف لے گئے۔ جب غوث پاک ڈاکو کے قریب پہنچے تو ڈاکو نے غوث پاک کے چہرے کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی اس ڈاکو اس چور کی نگاہ غوث پاک کے چہرے پہ پڑی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ غوث پاک پلٹ کر واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حکم ہوا، لاش پھانسی کے پھندے پہ جھول گئی۔ اللہ اللہ، دفن کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اب جن قاضی صاحب نے اسے پھانسی کی سزا سنائی تھی، جب رات کو یہ سوئے تو خواب میں یہی ڈاکو آ گیا۔ قاضی صاحب نے مفتی صاحب نے کہا اے بھائی یہ بتا مرنے کے بعد رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ فرمایا؟ یہ ڈاکو بولتا ہے قاضی صاحب اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، اللہ نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ جب قاضی صاحب نے اتنا سنا خواب میں ہی مچل گئے اور کہنے لگے تیرے جرائم کو سننے کے بعد میں نے جو فتویٰ تیار کیا تھا کیا اس میں مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ کہنے لگا نہیں قاضی صاحب، آپ کا فتویٰ بالکل درست ہے، آپ کا فتویٰ بالکل صحیح ہے۔ قاضی صاحب نے کہا پھر یہ بتا تیرے پاس ایسی کون سی نیکی تھی جس کے سبب اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا، جس کے سبب اللہ نے تیری خطاؤں کو درگزر کر دیا؟ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس ایسی کوئی نیکی بھی نہیں تھی۔ کہا پھر کس وجہ سے اللہ نے تیری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا؟ کہنے لگا قاضی صاحب سنیے، قریب تھا کہ مجھے پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر کر پھانسی کا پھندا میرے گلے میں لٹکا دیا جاتا، اس سے
پہلے مجمع کو چیر کر اللہ کے مقدس ولی عبد القادر جیلانی تشریف لائے تھے. میری نظر عبد القادر جیلانی کے چہرے پر پڑی تو آپ کی جبین کا تقدس دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میری آنکھوں سے اشک بہنے لگے, میں رونے لگا. اللہ اللہ, رب کی رحمت نے پکارا, اے عذاب کے فرشتوں دور ہو جائے, اے میری رحمت کے فرشتوں اسے اپنے آغوش میں لے لو, کیونکہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے جو ایمان کی حالت میں میرے بندے عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے. میں اسے جہنم کا عذاب نہیں دے سکتا. اے قاضی صاحب سنیے, عبد القادر جیلانی کا چہرہ دیکھنے کی برکت سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا. غور کریں, توجہ کریں, عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم یہ, اگر کوئی ایمان کی حالت میں عبد القادر جیلانی کا چہرہ دیکھ لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب میں نے عالم تصور میں پیغمبر اعظم کے دامن اقدس کو تھاما, عرض کیا, اے اللہ کے محبوب, آپ کے غلاموں کے غلام عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم یہ ہے, اگر کوئی ایمان کی حالت میں عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے تو جنتی ہو جاتا ہے. سرکار, جب آپ کے بیٹے عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے, اگر ایمان کی حالت میں کوئی چہرہ دیکھ لے تو جنتی, پھر اے میرے آقا, آپ کی شان کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ جواب ملا حدیث کی کتابوں میں. میرے آقا نے اپنی زبان حال سے ارشاد فرمایا, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. عبد القادر کی شان یہ, اگر ایمان کی حالت میں کوئی عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے تو جنتی ہو جاتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں, میری شان یہ, اگر ایمان کی حالت میں کوئی میری قبر انور کی زیارت کر لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سربلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اے غوث پاک کے چاہنے والوں, اپنی قسمت پر آپ جتنا ناز کرو کم ہے, مگر میرے بھائی آج ہمیں ضرورت ہے, نیاز بھی ہماری ہے مگر نیاز کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں, پنجگانہ نماز با جماعت ادا کریں, اس کے بعد نیاز کرائیں, انشاءاللہ نماز بھی قبول ہوگی اور پھر غوث پاک کی نیاز بھی قبول ہوگی. پہلے نماز بعد میں نیاز, پہلے نماز پھر لنگر. مگر بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ غوث اعظم کی 11ویں کی بریانی کی دیوے صاف کر دی مگر نماز پڑھنے کے لیے تیار. کپڑوں میں ایک انگریز نے غوث پاک کی 11ویں کی بریانی کھا لی تھی, بریانی کھا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. انگلینڈ سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے انگریزوں کی ایک ٹیم کسی چیز پر ریسرچ کرنے کے لیے دلی آئی ہوئی تھی. ریسرچ کر رہے تھے, 11ویں شریف کا دن آ گیا, لنگر چل رہا تھا. پہلے وہ مٹی کے کنڈے چلتے تھے تاش میں, اور مٹی کی وہ پلیٹیں وغیرہ چلتی تھی, تو اس میں لنگر چلتا تھا. لنگر چل رہا تھا, انگریزوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے. اب انگریزوں کو ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی عادت بہت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز دیکھیں گے تو اس کے بارے میں بولے, اس کے بارے میں نالج لی جائے. تو دلی میں 11ویں کا لنگر چل رہا تھا. اب انگریز جو ان کا باس تھا اس نے کہا کہ معلوم کرو یہاں کیا ہو رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہم 11ویں شریف کا لنگر چلا رہے ہیں. بولے لنگر میں کیا بریانی ہے. تو جو ان ڈاکٹروں میں سب سے بڑا ڈاکٹر تھا, جو ان کا باس تھا, وہ بریانی کا بڑا شوقین تھا. اس نے کہا کہ یار مسلمانوں سے کہو کہ ہمیں تھوڑی بریانی ملے گی. اب مسلمانوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے اگر نیاز کی کوئی چیز مانگے تو بھئی لے بھر کے, تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے اب آپس میں چاہے لڑ لیں کچھ بھی کر لیں, اگر کوئی دوسرا مانگے گا تو پھر اسے زیادہ سے زیادہ دے دیں. کچھ جگہ پہ ایسے ہی پتہ چلا کہ آپ لڑ گئے, خدا کے لیے ایسے ہی مت کرو یار. پتہ لگا کہ 11ویں شریف میں لڈو بٹ رہے ہیں تو اس سے 2 مل گئے, مجھے 4 مل گئے. یہ بھی ہماری حالت, یہ بھی سچ بات. ابے اللہ کے بندے 2 لڈو نہیں کھا گا تو مر تھوڑی جاگا.
مل گئے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں ہے، غوث پاک کا فیضان مل جائے تو بیڑا پار۔ اس انگریزوں نے بہت سے ایک انگریز کو بھیجا، ڈاکٹر کو بھیجا، کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ بریانی ملے گی، اور مسلمانوں کو پورا مٹی کا تاشلا، مٹی کا کنڈا بھر کے بریانی دے دی۔ اب وہ بھی بھئی بھوکا ہی تھا، جب کھانے بیٹھا تو پورا تاشلا صاف کر دیا، تاشلا صاف کر کے بولا کہ جلدی سے ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بناؤ، تو کہے سبحان اللہ۔ ایک تاشلا بریانی کھائی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تم دیرے کی دیرے صاف کر گئے، میں نماز پڑھنے کی تیار ہوں۔ کب پڑھو گے یار؟ اب اس کے ساتھ جو دوسرے ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا یار تو بڑا عجیب آدمی ہے، مسلمانوں کی بریانی میں مر گیا، ایک کنڈا بریانی کھائی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنا ایمان چھوڑ دیا، کیسا آدمی ہے؟ ہم تو تجھے بڑا ہوشیار سمجھتے تھے، ہم تو تجھے بڑا کامیاب سمجھتے تھے، ایک تاشلا بریانی کھائی اور اپنا ایمان چھوڑ دیا۔ وہ بولا تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو، میں نے پہلے ہی قرآن کی آیت پڑھی تھی، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے، شب و روز کے انقلاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کی ساتھی ڈاکٹر بولے یار تو بڑا بیوقوف ہے، کیسا آدمی ہے؟ ایک کوڑا بریانی کھائی، ایک تاشلا بریانی کھائی، اپنا ایمان بدل لیا، اپنا دھرم بدل لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے لوگوں سنو، اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہے، اس میں نشانیاں عقل و بصیرت والے لوگوں کے لیے ہے۔ ڈاکٹر بولے اس میں کیا نشانی ہے، اس میں کیا نشانی ہے، اس میں کیا نشانی ہے؟ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے انگلینڈ کا لوگوں سنو، میں نے انگلینڈ کے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں بریانی کھائی، انڈیا کے بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں بریانی کھائی، امریکہ یورپ کے بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں بریانی کھائی۔ یہ کہتا دنیا کے کئی دیشوں میں گیا، بریانی کھائی، مگر جو ٹیسٹ، جو ذائقہ، جو لذت مجھے اس بریانی میں ملی وہ دنیا کی کسی بریانی میں نہ تھی۔ میں سمجھ گیا جب مسلمانوں کے پیر سے اس بریانی کو نسبت ہو گئی تو اس کا ٹیسٹ اتنا اعلیٰ ہو گیا۔ بات بریانی کی نہیں ہے بلکہ بات مسلمانوں کے پیر کی ہے۔ جب ان کی بریانی اتنی کمال کی ہے تو پھر اتنا ان کا پیر کتنے کمال ہے۔ اس نے ایک کوڑا کھائی تھی، اللہ نے اس کے قلب کی سیاہی دور کر دی۔ تو میرے بھائی تم تو دیرے کی دیرے صاف کر رہے ہو، اللہ کی تم تو نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے میں، شب و روز کے انقلاب میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو عقل والے بنیے، بصیرت والے بنیے، اور اپنے بزرگوں کے، علماء کرام کے تعامل کو تعمیر رہیے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مقام زمین و چنان، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں رجان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان، تمہارے لیے، ننگی والوں کی زبان، ہر سنی مسلمان کی زبان، ہر عاشق غوث اعظم کی زبان۔ واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سربلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ وہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ چلتے چلتے میرے ساتھ پڑھ لے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ کہے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔